الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اڑنے لگتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا جب دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کے دل کھل جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں۔ محترم حاضرین، بات چل رہی تھی منہج سلف کہ سلف کا منہج کیا ہے۔ منہج والسبیل والطریق الواضح، منہج راستے کو کہتے ہیں، ایسے راستے کو جو بالکل سیدھا اور واضح ہو، صاف ستھرا، سمجھ میں آنے والا، ظاہر ہو، اس میں کوئی بھی چیز پوشیدہ نہ ہو، نہ سمجھ میں آنے والی چیز نہ ہو۔ تو منہج سلف کیا ہے؟ یہ ایک بڑا طویل لمبا موضوع ہے، وسیع موضوع ہے، پھیلا ہوا عنوان ہے۔ اس پر جتنی گفتگو کی جائے کم ہے، کیونکہ اس کا تعلق زندگی کے تمام اعمال اور معاملات سے ہے۔ ہر معاملے میں ہمیں سلف کا منہج دیکھنا ہے۔ تو سلف کے منہج میں ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، ہم چند چیزوں کو اس میں ذکر کرتے چلیں گے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ یہ کہ توحید سے لاپرواہی یہ سلف کا منہج نہیں، لیس من منہج سلف، یہ منہج سلف کا منہج نہیں کہ توحید سے لاپرواہی اختیار کی جائے، بلکہ توحید دلوں میں راسخ ہونا چاہیے، پیوست ہونا چاہیے، دلوں میں اتر جانا چاہیے۔ توحید سے ہی اعمال کی قبولیت، توحید نہیں ہوگی تو اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ اس لیے توحید ہی پر بات ہونا چاہیے، توحید پر بات ہوتے رہنا چاہیے، توحید کی بات کو روکا نہیں جانا چاہیے، توحید کی بات رکنا نہیں چاہیے۔ توحید کی بات سے آدمی، منہج سلف والا آدمی دور نہیں جانا چاہیے، بلکہ توحید ہی کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ ہمارے اسلاف کا بھی یہی طریقہ تھا، وہ توحید پر ہی گفتگو کرتے تھے، کیونکہ عملوں کا دار و مدار، عملوں کی قبولیت توحید ہی پر ہے۔ توحید کے بغیر اللہ رب العالمین مشرکین اور کافروں کے اعمالوں کو ریت کے ذرے بنا کر آخرت میں اڑا دے گا۔ اگر توحید نہیں ہوگی، کتنے بڑے بڑے اعمال آدمی کر کے آیا ہوگا، اللہ رب العالمین آخرت میں اس کو ریت کے ذرے کی طرح اڑا کر رکھ دے گا۔ توحید کی یہ اہمیت ہے۔ اگر توحید نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ وارننگ دی ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کر لیا تو آپ کے اعمال بھی برباد کر دیے جائیں۔ یعنی انبیاء کو بھی یہ نصیحت کی گئی تھی کہ توحید ہی کا تذکرہ کرنا، توحید ہی کی بات کرنا، اور انبیاء نے ساری زندگی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ، توحید کا ہی تذکرہ کیا، توحید ہی پر بات کی۔ ہمیں بھی توحید پر بات کرنا چاہیے، توحید کے تعلق سے لاپرواہی بالکل اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ عملوں کا دار و مدار کائے پر ہے؟ توحید پر ہے، اور اعمال ہی اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی توحید درست ہے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جس پر مسلک ہی نہیں بلکہ فرقے بن گئے۔ مرجئہ فرقہ ایک ایسا ہے جو عمل کو اہمیت نہیں دیتا، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم ایمان لے آئے کافی ہے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا کافی ہے، ہم مسلمان ہو گئے کافی ہے، اب عمل کرے یا نہ کرے۔ ارجاء مرجئہ کی سوچ آج مسلم معاشرے میں عام ہے۔ کلمہ پڑھ لیا آدمی نے، اب کیا ضرورت ہے، بس اب تو جنت مل گئی۔ توحید ہوگی تو ہی آپ کے اعمال قبول ہوں گے، اور اعمال توحید کی بنیاد ہے۔ ایک توحید والے کی پہچان اعمال سے ہوتی ہے، بول سے نہیں ہوتی۔ اعمال ہی اس کے بولیں گے کہ وہ کتنا توحید والا ہے۔ اگر توحید ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرے گا، اگر توحید ہوگی تو وہ اپنی زندگی میں سچ بولے گا، اگر توحید ہوگی تو وہ شرک سے دور بھاگے گا، اگر توحید ہوگی تو لوگوں کو توحید کی طرف بلائے گا۔ یعنی توحید کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ انسان جو کہے اس پر عمل کرے، اگر جو کہتا ہے اور عمل نہیں کرتا تو یہ تو ارجاء ہے، یہ تو مرجئہ کا عقیدہ ایمان ہے، ان کے یہاں صرف قول ایمان ہے، عمل ضروری نہیں ہے۔ آج امت مسلمہ کا یہ حال ہے، کلمہ پڑھ لیے، ہم نمازیں پڑھے نہیں پڑھے، ہم جمعہ نماز پڑھ لیے کافی ہے، ہم ماں باپ کی خدمت کرے نہ کرے، ہم سچ جھوٹ بولے نہ بولے، کچھ بھی ہے نہیں، توحید بس اقرار کر لیے کافی ہے۔ اس لیے وہاب بن منبہ رحم اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کہ کیا لا الہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟
انہوں نے کہا ہاں نعم، ہاں جنت کی کنجی ہے، لیکن ہر کنجی کے دندانے ہوتے، تم ایسی کنجی لاؤ، ایسی چابی لاؤ جس کے دندانے ہو، یعنی لا الہ کے تقاضے ہیں، اس کے شروط ہیں، تو ایسا لا الہ لے کے آؤ جس کے تقاضے اور شروط تمہاری زندگی میں پائے جاتے ہوں، تو یہ جنت کا دروازہ کھلے گا، وگرنہ نہیں کھلے گا۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ توحید کو سیکھے، توحید کو سمجھے، توحید کے تقاضوں کو اپنی زندگی میں لازم و ملزوم کر لے۔ آج مسئلہ یہ ہے محترم عظیم کہ امت مسلمہ میں مسلمانوں کا یہ حال ہے، اور مسلمانوں تو جانے دیجئے، ہم منہج سلف کے دعوے داروں کا، جماعت اہل حدیث کا یہ حال ہے کہ توحید کے تعلق سے بنیادی چیزیں تک معلوم نہیں، بنیادی باتیں ہمیں توحید کے تعلق سے معلوم نہیں ہے۔ ہم میں بھی وہ روش پائی جانے لگی ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیے کافی ہے، عمل کرے نہ کرے، عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا ہم منہ سے نہیں بولتے، ایسے ہی ہمارے اعمال سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو کلمہ ہے، اس کے جو شرائط ہے، اس کے جو تقاضے ہیں، اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے۔ توحید سے لاپرواہی یہ سلف کا منہج نہیں ہے، لیس من منہج السلف، یہ سلف کا منہج نہیں ہے، بلکہ توحید ہی کی بات ہو، توحید پر ہی بات ہو، توحید کے لیے ہی بات ہو، یہ منہج سلف ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں منہج سلف پر چلنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔